مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عفو و تفویض کا تھا، غفران اور انعام کا تھا۔ جو آیا حضرت میرا کام کا چھوڑو، جو آیا اس نے کہا حضرت جی میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس پر تنبیہ کی لیکن بہت اعزاز و شرف سے، عفا اللہ عنکا، معاف تو کر دیا اللہ نے آپ کو، لما زنت لہم، کیوں اجازت دے رہے تھے؟ معاف تو ہو، نبی معصوم ہو، اجازت کیوں دے رہے تھے سب کو؟ تھوڑا روک لیتے اجازت، ان کو پھر بھی جانا تھا۔ نافرمان و سرکش طالب علم آ جاتے ہیں، جی چھٹی چاہیے، ہم کہتے چھٹی نہیں ہو سکتی، کہ جو ٹکٹ اوکے ہے تو یہ چھٹی ہے یا اطلاع ہے؟ یہ تو اطلاع ہے۔ چھٹی کا معنی تو یہ کہ اگر آپ نہ کہے تو پھر نہیں جاؤں گا، اس کو چھٹی کہتے ہیں۔ اس لیے نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب خرال خرلاڑ، اس پتہ نہیں لگی سوکو سوگلو، ہر سب معاملہ صفا قابلی خبر ہے وہ ٹول انجاز، ہر سے گڑبڑ دی دوستادہ لڑونا خپکئی خیری اخلی بے ادبی کا علم نہ محروم ہے، لس کا لطیر کی اور ٹکا جوڑا نشیز سب اس شے پکی تش چلکا دا پیاز تش پوٹا ہے، اللہ یہ کہ جو آداب سے آراستہ پیراستہ ہو، تھوڑی محنت میں اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ ہر ایک بامراد ہو، طلبہ کیا شہر کے لوگ جو آئے ہیں اللہ ان کے خاندان و نسل و نسب بامراد فرمائے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر ہوتا یہ سامان نزدیک اور سفر معتدل، یہ آپ کا اتباع کر لیتے۔ اللہ اللہ۔ مولانا حضرت شیخ الہند جب مالٹا میں شریف مکہ نے غداری کی اور حضرت کی گرفتاری ہوئی تو مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا عزیر گل انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے استاد بوڑھے ہیں، انگریز پتہ نہیں کیا کرے گا ان کے ساتھ، ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان کی وارنٹ نہیں تھی، انہوں نے جا کر نیچے والے افسر سے کہا کہ وارنٹ تو ہمارا بھی تھا، آپ نے نہیں کہا، آپ کی خیر نہیں، اوپر سے آرڈر ہو رہا ہے۔ تو اس نے نام لکھ دیے، پھر اوپر جا کے کہا کہ آپ کے آدمی کے پاس دو آدمیوں کے نام اور ہیں، وہ پکڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اس نے آرڈر دے دیا کہ جلدی پکڑو۔ اس طرح اپنے خلاف آرڈر کروایا اپنے استاد کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور جب شیخ الہند مالٹا سے رہا ہو کے آئے اور دہلی میں مشرق اور مغرب کے علماء حقانی جمع تھے، سب شیخ الہند کے شاگرد۔ شیخ الہند اپنے وقت میں ابو حنیفہ تھے، ہر ایک کا ذکر کیا، انور شاہ سے ان کا بتایا، اس پر کائنات فخر کرے گی قیامت تک، اس کا حفظ و اتقان بخاری سے اور ابو حنیفہ کے برابر ہے۔ اشرف علی صاحب کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے امت کی اصلاح کا کام ان سے لے لیا، ہر ایک کا، لیکن جب مولانا حسین احمد مدنی کا نام آیا تو حضرت شیخ الہند رو پڑے اور حضرت نے فرمایا کہ حسین احمد تو پورا میرا ہے، بس اسی پر مجلس سے ختم ہو گئے۔ گو مولانا حسین احمد مدنی کے نام آنے کے بعد شیخ الہند نے پھر کچھ اور بیان نہیں کیا، بس چپ ہو گئے، دعا فرمائے۔ یہ شیخ الہند کا آخری بیان، اس کے بعد بیمار ہوئی اور انتقال ہوا ہے۔ دیکھیے 20 بڑے مسلمان، باقی سب چھوٹے مسلمان۔ عفا اللہ عنکا، معاف تو کر دیا اللہ نے آپ کو، لما زنت لہم، کیوں ان کو اجازت دے رہے تھے، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اہم موقع پہ کوئی اجازت لیتا ہے؟ استاد اہم مہم مضامین بیان کر رہے ہیں، یہ غائب ہے جی کہ کمرے میں جا کے لیٹا ہوا ہے۔ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور کس قدر مشکل تمہیں صبح کی بیداری۔ چلو فرمایا اجازت نہیں مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ آخرت پر۔ صحابہ کی منقبت ہے کہ یہ کبھی بھی غلط اجازت نہیں لے رہے۔ اَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ تو جہاد کرنے والے مال و جان سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتے ہیں ان پرہیزگاروں کو۔
یہ بے موقع اجازت کون لیتے ہیں؟ ذرا ان کی شکلیں دیکھو. انما یستاذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت لیتے ہیں وہ لوگ، یعنی جہاد میں نہ جانے کی اجازت. لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر. وارتابت قلوبہم، شک کر رہے ہیں ان کے دل. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں کٹک رہے ہیں اور بڑھ رہا ہے شک. پتہ نہیں فتح ہو جائے گی یا نہیں، پتہ نہیں نبی و صحابہ زندہ آ جائے، یہ شک شبہ. ولو ارادوا الخروج، اگر ان کا ارادہ ہوتا واقعی جہاد میں جانے کا، لأعدوا له عدة، تو تیاری کر لیتے ان کو تیاری حسب شان. ولكن کرہ اللہ انبعاثهم، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں ان کا جانا. انبعاث جنگ کے لیے اٹھنا یعنی جانا. فثبتهم، پس ان کو گروہ میں جما دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر یہ نکل بھی جاتے تمہارے اندر نہ بڑھاتے تمہارا مگر بزدلی. بزدل آدمی اوروں کو بھی بزدل، ارے یہ ہتھیار صحیح نہیں ہے، ارے ہم کہاں لڑ سکیں گے، ارے بڑی تعداد ہے، ارے وہ بڑے جنگجو ہے. دیکھو وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ شرارت مچاتے تمہارے بیچ میں. یبغونکم الفتنة، ڈھونڈتے تم میں فتنہ. وفیکم سماعون لہم، تمہارے ہاں کانپوسی کرنے والے ہیں ان کے، یعنی ان کے لیے سن رہے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتے ہیں ان بے انصافوں کو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یقیناً ڈھونڈ چکے ہیں فتنہ کرنا اس سے پہلے. وقلبوا لك الامور، اور پلٹ چکے ہیں آپ کے نظام کو. قسم قسم کے شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں بارہا یہ منافق. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا حق. وظہر امر اللہ، اور غالب آیا خدا کا فیصلہ. وہم کارہون، اور یہ ناخوش تھے. ومنہم من، دیکھو منافقین کی مذمت. اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں یقولو، کہتے ہیں اذن لی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے روم لے جا کر فتنے میں نہ ڈالے. بعضوں نے کہا حضرت ہم خوبصورت زیادہ ہے، رومی عورتیں بڑی حسین ہیں، کہا ہمیں مت لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جہاد چھوڑ کر عورتوں کے پیچھے دوڑ پڑے. یہ لے کے دار کہتے بے حیا بیٹا باپ کو کہتا ہے نا کہ میں بالغ ہو چکا ہوں میری شادی کر لو. شادی بھی حق، بلوغ بھی حق، لیکن یہ موقع پر بات نہیں ہے، بے حیائی کی بات ہے. ناکارہ اور بدچلن لڑکی ماں کو سناتی ہے کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی. شریف مر جاتی ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن شہوت کی بات اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کرتے. یہ کہنے کی باتیں، بڑوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے چھوٹوں کی. تو ان میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ایذن لی، اجازت دیجیے، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالے. وہ یہ کہنا فتنہ ہے، نبی کو ایسا کہنا خود بہت بڑا فتنہ ہے جس میں پڑ گیا. الا فی الفتنۃ سقطوا، یاد رکھو یہ فتنے میں ٹوٹ پھوٹ گئے، چور چور ہو گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ گھیری ہوئی ہے کافروں کو، یعنی گھیرنے والی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو اچھی حالت ناگوار گزرتی ان کو. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر پہنچے آپ کو مصیبت، یقولو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، لے لیے تھا ہم نے اپنے آپ کو پہلے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بڑی بات ہوئی. وَيَتَوَلَّوْا، اور مڑ جاتے ہیں. وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. قُلْ آپ فرمائیے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز نہیں پہنچی یہ ہمیں تکلیف مگر جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے. وہ مولانا، وہ ہمارے کارساز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ فرمائیے انتظار نہیں کرتے ہمارے بارے میں مگر دو بلائیوں میں سے ایک کا. اگر ہم زندہ رہیں مجاہد رہیں گے، مریں گے تو شہید ہوں گے، ہماری شکست کہاں ہے؟ الحمدللہ.
دو بھلائیوں میں سے ایک ہی ہوگی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ہم انتظار کرتے تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ کہ پہنچا دے تم کو اللہ بعذاب من عنده عذاب اپنی طرف سے او بأیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے. فتربصوا انتظار کرو انا معکم متربصون ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں. قل انفقوا طوعا او کرہا آپ فرمائیے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لن يتقبل منکم ہرگز قبول نہیں ہوگا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم لوگ بہت فاسق ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم نہیں منع کیا ان کو کہ قبول ہو ان کے خیرات. الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر اس لیے کہ یہ کفر کرتے اللہ اور رسول کے ساتھ. ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى نہیں آتے نماز پڑھنے مگر ڈھیلے ڈھیلے. ولا ينفقونها خرچ نہیں کرتے الا وهم كارهون مگر یہ ناخوش ہوتے ہیں. نماز چستی کے ساتھ وقت پر بیدار ہو کر، یہ نہیں کہ ہر نماز کے اخیر میں یہ ٹیڑھی ٹانگ پہ کھڑا ہے، جب بھی دیکھو اس کی داڑھی ہوا میں آدھی ادھر آدھی ادھر، اس کا ٹھیکہ ہے آخر رکعت میں. اور شرم کرو، آخر رکعت میں اور بعد میں آنا یہ تو عارضہ ہے. آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ کا دان ٹکڑا ہے، آپ کے ہاں میت ہوئی ہے، کوئی بچہ جلا ہے، کیا عارضہ پیش آیا ہے؟ کیوں روزانہ دیر سے آتے ہو؟ طلباء ہیں اور دیر سے آتے ہیں. شرم تم کو مگر میں کی آتی. خدا کے گھر میں بیٹھ کر کی بھی خدا کی عبادت وقت پر نہ ہو، اس سے زیادہ کمزور عمل اور کیا ہوگا. یہ وصف تو منافقین کا بیان ہوا ہے کہ وہ نماز میں ڈھیلے ڈھیلے رہتے. ہمارا تو کام یہی ہے، ہمارے لیے تو فخر و شرف ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ نے ہمیں نماز نصیب فرمایا ہے. والحمدللہ نہا اللہ. یہاں ایک مولوی صاحب تھے غریق رحمت ہو گئے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے میں آپ کی ثابت قدمی پر حیران ہوں، 5 نمازیں خود اور بڑے آرام تسلی سے آتے ہیں، کوئی بوجھ و پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ کی عدم استقامت پر افسوس کرتا ہوں کہ ہم سے پڑھ کر کے یہ ڈھیلا پن تم میں کہاں سے آ گئی. تمہیں نصیحت ہے جس سرزمین پر ہو نماز کے لیے چاق و چوبند رہو، اذان سے بہت پہلے تیار رہو. اور کیا ہے؟ اللہ تو ہمیں اس کے خزانے دے رہا ہے الحمدللہ. خوب شکر خدا کن، شکر خدا کن کی موفق شدی بخیر. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی اور جلدی جانے والے تھے، تو ایک اور استاد بزرگ استاد تھے مولانا اسحاق سندیلوی، وہاں اس زمانے میں تخصص پڑھاتے تھے بنوری ٹاؤن میں. وہ بیٹھ گئے کرسی پر طلباء کو نصیحت کے لیے. ناظم تعلیمات مولانا بدیع الزمان سے استاد گرامی قدر نے کہا حضرت طلباء کو کہے ذرا جماعت کا خیال رکھے. مولانا اسحاق سندیلوی چپ چاپ بیٹھے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور فرمایا ایسا وقت آیا کہ دین کے نام پر دینی ادارے میں رہنے والوں کو بھی کہا جائے گا کہ آپ جماعت کا خیال رکھیں. یہ باتیں تو لوگ عوام سے کہا کرتے تھے، ان کے بڑے دنیا کے جمبیلے ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑے سلسلے ہیں، بڑے گناگو مشغولیات ہیں، آفات میں ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو. فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم تعجب میں نہ ڈالے آپ کو ان کا مال نہ ان کی اولاد منافقوں کی. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا بے شک ارادہ ہے اللہ کے عذاب دے ان کو دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم اور نکلے ان کی روحیں وہم کافرون اور یہ کافر ہو. ویحلفون باللہ انہم لمنکم اور یہ قسمیں کھاتے اللہ کی کہ یہ تمہارے ہیں. وما ہم منکم بالکل تمہارے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون لیکن یہ لوگ ڈرپوک ہیں. ڈرپوک آدمی میں تیرا ہوں. لو یجدون ملجان اگر یہ پالے پناہ کی جگہ او مغارات یا گھسنے کی جگہ غار او مدخلن یا چھپنے کی جگہ لولوا الیہ دوڑیں گے وہاں. وہم یجمحون اور یہ رسیاں توڑیں گے. جموع دابہ فقہ میں لکھا ہے کتاب الامامت میں
جموح دابہ، جانور سے ڈر ہے کہ رسی توڑ دے گا اگر اتر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سواری میں پڑھ لے. وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور یہ رسیاں توڑیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ، اور انہی منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ وہ الزام لگاتے آپ پر خیرات میں، ہمیں دیتے نہیں، پورا نہیں دیتے، دیر سے دیتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دے دیے جائے بڑے خوش ہو، دان نکال کے روانہ ہو جائیں گے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ ملے کہ تم دیر سے آئے، تیرا بنتا ہی نہیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ناگہاں وہ غصے سے بھرے رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ خوش ہو جاتے جو دیا ان کو اللہ نے رسول کے ذریعے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہہ دیتے کافی ہے جو دیا ہمیں اللہ نے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہم قریب دے دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا پیغمبر. إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرماتے تھے اور امر اور حکم خدا کا ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہنا کہ اللہ اور رسول دے رہے ہیں یا اللہ اور رسول چاہے، یہ غلط بات ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ امت کا اتفاق ہے کہ مصرف زکوٰۃ کا ہوتا ہے، اور صدقے خیرات کا مصرف ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی ہو جائے گا البتہ ثواب کم ملے گا. صدقہ امیر پر بھی ہو جائے گا لیکن ثواب کم ملے گا. البتہ جو واجب صدقہ ہے جیسے فطرہ، قربانی کے کھال کی رقم، نذر و نیاز اللہ کے نام کی، فدیہ روزوں کا کفارات، زکوٰۃ فرض، اس کا مصداق مسلم مستحق ہونا ضروری ہے. تو صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ ہے. واجب صدقہ جیسے فرض زکوٰۃ، جیسے فطرہ، جیسے قربانی کی کھال نہیں، کھال کی رقم اگر وہ بک گئی. قربانی کی کھال تو خود بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بک گئی ہے تو اس کی رقم متعین ہے. ان یتصدق علی الفقراء کما فی الہدایہ. وفیہ مسئلۃ معضلہ الآن رائے جہیہ وعلیہ الفتویٰ وہو المعتمد وہو الصواب وإلیہ المرجع والمآب. بے شک زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے. فقراء فقیر کی جمع ہے. لا شیء عندہ، کچھ بھی نہیں غریب کے پاس، فقر. اور مسکین ہے تو صحیح لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں، نصاب نہیں بنتا. قرآن کریم میں ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، مسکینوں کا جہاز چل رہا تھا سمندر میں مگر مسکین تھے، خرچہ زیادہ تھا اور آمد کم تھی. خرچہ زیادہ ہو اور آمد کم ہو، بشرطی کہ سونے اور چاندی کی پونجی موجود نہ ہو، مستحق کے زکوٰۃ لے سکتا ہے. یہاں ایک فقیر آتا ہے، نشانی مناسب نہیں ہے، ایک فقیر آتا ہے. ایک دن مجھے کہتا ہے اگر کسی فقیر کے پاس 30 لاکھ روپے ہو وہ بھی زکوٰۃ دے گا سال گزر جائے. میں نے کہا ہاں، لیکن میں نے کہا صرف زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، اس فقیر کا قتل روا ہے کہ 30 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہے، ابھی تک لوگوں سے مانگ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ایک بلا ہے اور آفت ہے جو انسان پر مسلط ہو جائے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. بے شک زکوٰۃ خیرات فقراء مساکین کے لیے ہے. والعاملین علیہا، اور جو اس کے جمع کرنے والے ہیں. عاشر الزکوٰۃ، بشرطے کہ وہ غنی نہ ہو اور بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، بنو ہاشم نہ ہو. ہدایہ. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دل نرم کرنے اسلام کے لیے. کچھ لوگ اسلام تو لا چکے تھے لیکن خطرہ تھا کفر پر جانے کا، ان کو بھی دیتے تھے. کچھ لوگ لائے تو نہیں تھے لیکن وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ زکوٰۃ سے ٹھیک ہو جائیں گے. صحابہ کے دور میں پھر لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے. ہر شخص آتا تھا میں مؤلفۃ القلوب ہوں،
تو حضرت عمر اور ابو بکر نے اجماع صحابہ سے منع کر دیا. وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، و مسافر. فی سبیل اللہ جیسے حج پر کوئی جا رہا ہے لیکن غریب کا سامان لٹ گیا، کچھ نہیں اس کے پاس، دے سکتے اس کو زکوٰۃ میں سے. اور ابن السبیل جیسے مجاہد یا دینی مدرسے کا طالب. فریضۃ من اللہ، یہ مقرر ہے فریضہ اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. ومنہم الذین یؤذون النبی، ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایذا دیتے ہیں پیغمبر کو. ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں یہ تو کان ہے. جو بھی بات کہے حضرت مانتے تھے، خوش ہوتے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو کان ہے. قل اذن خیر لکم، آپ فرمائیے کان ہونا نبی کا بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور باور کرتے ہیں مسلمانوں پر. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور وہ سرتاپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں تم میں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں خدا کے پیغمبر کو. لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. آیت میں اشارہ ہے کہ علماء، طلباء، مجاہدین مدارس اور مساجد کو پریشان کرنے والے امن اور عزت کی زندگی نہیں گزاریں گے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ قسمیں کھاتے اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تم کو راضی کر لے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہے کہ یہ اس کو راضی کرے. ضمیر واحد راضی ہے کیونکہ اللہ اور رسول کی رضا ایک ہے. ان کانوا مؤمنین، اگر ہے ایمان والے. الم یعلموا، انہوں نے جانا نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو کوئی مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کی. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بس بے شک اس کے لیے آگ دوزخ کی ہے. خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ رسوائی بڑی ہے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ، سنو، وَمِنْهُمْ، اتنے منافقوں کو برباد کیا کہ وہ ڈرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا وَيَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، ڈرنے لگے منافق لوگ. أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ، کہ اتاری نہ جائے ان کے خلاف سورت. تنبئهم بما فی قلوبهم، بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے. قل، آپ فرمائیے استہزئوا، ہنسی اڑاؤ. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکال کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو. ولئن سألتهم، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، لیقولن، تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، بے شک ہم تو مشغول ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، گپ شپ. قل، فرمائیے باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ آیات اور اس کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ استہزاء بالدین کفر ہے. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً کفر کر چکے ہو ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر لیں ایک گروہ سے تم میں سے، نعذب طائفہ، سزا دیں گے گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ جرائم پیشہ ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہے. بعضهم من بعض، آپس میں ایک ہے. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہتے رہتے ہیں گناہوں کا اور منع کرتے ہیں نیکیوں سے. ویقبضون ایدیہم، ہاتھ بند رکھتے ہیں خیر سے. نسوا اللہ، اللہ کو بھول بیٹھے. فنسیہم، پس اللہ نے ان کو بلا دیا، نظر رحمت سے گرایا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ یہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، تیار وعدہ کیا اللہ نے منافق مرد اور عورتوں سے اور کافروں سے،
نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے ہی، حسبہم وہ کافی ہے ان کے لیے، ولعنہم اللہ اور لعنت فرمائے ان پر اللہ نے، ولہم عذاب مقیم ان کے لیے عذاب ہمیشگی کا ہے، کالذین مانن ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ وہ زیادہ مضبوط تھے تم سے طاقت میں، وہ اکثر اموالا و اولادا اور بہت زیادہ تھے مال و اولاد میں، لیکن ان کی طاقت، ان کا مال و اولاد ان کو عذاب سے بچا نہ سکے، فاستمتعوا بخلاقہم پس انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم پس تم بھی حصہ اٹھاؤ دنیا کی زندگی کے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسے استمتاع کر چکے تھے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے، وخذتم اور تم مشغول ہو گپ شپ میں، کالذی خاضوا مانن ان لوگوں کے جو مشغول تھے کفر میں، اولئک حبطت اعمالہم ان لوگوں کی رائے گان چلی گئی نیکیاں فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ تاوان والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا آئی نہیں ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم حضرت نوح کی قوم کی خبر، عادیوں کی خبر، سمودیوں کی خبر، قوم ابراہیم و اصحاب مدین کی خبر، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جو الٹی پڑی گئی تھی، والمؤتفقات وہ بستیاں جو الٹی دہ ماری گئی تھی، قوم لوط کی بستیاں، اتتہم رسلہم بالبینات آئے تھے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم نہیں ہے اللہ کے ظلم کرے ان سے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ظالم تھے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مسلمان مرد اور عورت آپس میں ایک ہیں، ضد منافقین، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہتے رہتے ہیں دینداری کا، منع کرتے بے دینی سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ پابندی سے پڑھتے ہیں نماز اور دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمانبرداری کرتے اللہ اور رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ ان لوگوں کو مالا مال کر دے گا اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات وعدہ ہے اللہ کا مسلمان مرد اور عورتوں سے جنتوں کا، تجری من تحت الانہار جاری ہوگی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے، ومساکن طیبہ اور رہنے کی جگہ صاف ستھری، فی جنات عدن ہمیشہ کی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر اور خوشنودی اللہ کی بڑھ کر ہے، ذالک هو الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر جہاد کرے کافر و منافقوں سے، واغلظ علیہم سختی کیجیے ان سے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر ناکارہ باز گشت ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا یہ قسم کھائیں گے اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور یقیناً کہہ چکے ہیں کفریہ بات، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور کفر کر چکے ہیں اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد غلط بات کرنے سے کافر ہو سکتا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور ارادے کر چکے ہیں جو یہ لے نہ سکے، پیغمبر و مسلمانوں کو تکلیف دینا، وَمَا نَقَمُوا اور یہ عیب نہیں نکالتے الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل مگر یہ کہ غنی کیا ان کو اللہ اور پیغمبر نے اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ اب بھی توبہ کرے بہتر ہے ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اگر منہ موڑے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت میں، وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں نہ دوست نہ مددگار، ومنهم من اور انہی میں سے بعض ہیں عہد اللہ اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ اگر دے دیا اس نے مجھے اپنے فضل سے، لنصدقنا ضرور خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین اور ہم ہو جائیں گے نیک کرداروں میں سے، فلما آتاہم من فضلہ
جس وقت آیا ان کے پاس اللہ کے فضل میں سے بخلوا به بخل کرنے لگے وتولوا مڑ گئے وهم معرضون اور وہ منہ موڑنے والے تھے فعاقبهم نفاقا پیچھے لگا دیا نفاق فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم یلقونه اس دن تک جس سے یہ ملیں گے بما اخلف اللہ ما وعدوا بسبب خلاف کرنے کے اللہ سے جو وعدہ کر چکے تھے وبما كانوا يكذبون اور بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے الم يعلموا جانتے نہیں ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم بے شک اللہ جانتے ہیں رات اور سرگوشی ان کی وان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ خوب جانتے ہیں غیب کو. مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب. پیغمبر سے کہتا تھا دعا کرے خوب مال میں نے خوب خیرات کروں گا. آپ نے تسلی دی کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں اس طرح رہوں زیادہ مال اچھا نہیں ہے. وہ مانا نہیں. مال بڑھ گیا دعا ہو گئی اور اتنا مال ہوا کہ مدینے سے باہر رہنے لگا. اب جمعہ آنے لگا. اخیر میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو منکر ہو گیا کہ مجھے تو مال اللہ نے دیا ہے مسلمان مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے پیغمبر خفا ہو گئے. ابو بکر کے دور عمر کے دور سب میں لاتا رہا نہیں لیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسی طرح مر گیا وہ نافرمانی میں. الذین وہ لوگ یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات جو عیب نکالتے ہیں اچھائی کرنے والے مسلمانوں میں خیرات کے بارے میں. مسلمانوں کے پاس کوئی تھوڑی مزدوری ہے کوئی چادر ہے کوئی دھوتی ہے وہ لا کے جہاد میں جمع کیا. منافقین مذاق اڑاتے تھے ان کا خدا اتنا غریب و فقیر ہے ان چیزوں کے بھی بہت قدردان ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عیب نکالتے ہیں بہتر کرنے والے مسلمان خیرات کے اندر. والذین اور ان لوگوں میں عیب نکالتے ہیں لا یجدون الا جہدہم کہ وہ نہیں پاتے ہیں مگر اپنی کوشش. عبد الرحمن ابن عوف نے دن بھر مزدوری کی رات کو چند کلو ملے کھجورے وہ لا کے دے دی تو منافقین نے ٹھٹا اڑایا. اس پر اللہ نے جواب دیا فیسخرون منہم یہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا. سخر اللہ منہم اللہ ان کا مذاق کرتا ہے سزا دے دے گا. ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. استغفر لہم آپ دعا استغفار کریں ان منافقوں کے لیے او لا تستغفر لہم یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ اگر آپ دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے 70 بار فلن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ کبھی بھی سمجھ نہیں دیتے فاسق لوگوں کو. اس میں ایک تفصیلی واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کا وہ انشاءاللہ کل بتا دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بعض بیماران ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے مخلص دوست ناصر مشواڑی ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس بی بی اور محترمہ کو غریق رحمت فرمائیں. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں. حسنات قبول فرمائے سیئات معاف فرمائے اور ان کے اولاد آل اولاد جملے سوگواران کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح المخلفون بمقادم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سورہ انفال جہاد کی تیاری میں تھی اور غنائم کی تقسیم میں. سورۃ توبہ میں مشرکین کافرین اہل کتاب اور مسلمانوں کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں لیکن منافقین کی پردہ دھری کی صورت ہے. ومنہم ومنہم ومنہم
یہاں تک فرمایا کہ ان کے جنازے تک نہ پڑھے آپ۔ اور ان لوگوں کا ایک نشان تھا کہ نبی کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ شریعت سے ہٹنے میں اور شریعت کے احکام میں اخلاص نہ برتنے سے اہل شرائع کو گرانی پیش آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سستی، تباہ اور بعض بشری کمزوری کی وجہ سے باوجود اخلاص ایمان اور کمال ایمان کے وہ جنگ سے رہ گئے تھے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے ہیں پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، پیچھے رہ کر، خلاف رسول اللہ، اللہ کے نبی کے خلاف۔ حضرت کے پیچھے جو لوگ بیٹھ گئے، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے چاہا نہیں کہ جہاد کرے اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، نہیں سفر کرو، سخت گرمی ہے۔ تبوک کا سفر سخت گرمی میں تھا، فصلیں پک رہی تھی، کھجوریں تیار ہو رہی تھی۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرمائیے آگ جہنم کی بہت زیادہ گرم ہوگی۔ اگر جہاد میں اخلاص سے شریک ہو جاتے تو جہنم کی آگ سے بچ جاتے، تو تھوڑی حرارت سہ کے نہ ختم ہونے والی حرارت سے جان چھوٹ جاتی۔ اور جب تم نے جہاد میں اخلاص نہیں کیا تو تھوڑی سی حرارت سے ڈر کر ہمیشہ کی جہنم کی حرارت تمہارے حصے میں آ گئی۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ فقہ جانتے، کاش کہ یہ انجام سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس یہ ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ سزائے بسبب ان کے کیے کی۔ کام انہوں نے جو کیا ہے جہاد میں نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے، تو یہ ہنسنے کا تو نہیں، رونے کا کام ہے۔ تو یہ ہنسے نہیں، روئے۔ اور ویسے بھی دنیا کے اندر ہنسنے کا موقع کم ہے، کیونکہ انسان کو بڑے بڑے گرداب پیش آ رہے ہیں۔ اگر آپ اور ہم انصاف اور عقل سے غور کر لیں کہ ہم کس طرح آئے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اور کن کن امواج سے نکلنے والے ہیں، یقیناً ہنسنا نہیں آئے گا، رونا شروع ہو جائے گا۔ ایک دجڑ حال میں درتا ہوئے، خندا بپریک دے پجڑا بشی مہینہ۔ اگر سچ حال آپ کو بتایا تو ہنسنا چھوڑ دو گے، رونا شروع کر دو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو آپ بڑے خفا ہو جاتے اور فرماتے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، کیا ہنس رہے ہو؟ اور آپ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو نہ ہنستے، روتے رہتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس یہ ہنسے تھوڑا، اور وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ۔ ویسے ہی دنیا کا دستور ہے، جس گھر میں چند دن کی خوشی ہو اس گھر سے جلدی جنازہ نکل جاتا ہے۔ رات کو محترم و مکرم حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ تشریف لائے، یہ بات میں نے ان سے کہی تو انہوں نے بہت واقعات سنائے کہ فلاں بھتیجے کی شادی ہوئی تو والدہ فوت ہوئی، فلاں بھائی کا یہ ہوا، بچہ ہوا تو فلاں شخص ہمارے گھر کا مر گیا۔ ایک دبا دب مثالیں واقعات سنائے۔ وہ واقعے میں نے یہ سنایا، اس دن جو درس کے دوران ہمارے بھائی ناصر مشواڑی مبارکباد دینے آئے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی اور پولیس افسر ہو گیا بڑا۔ دوران درس منصور بھائی کے ساتھ آئے نا، 1 منٹ اس سے بات کی، پھر رات کو عشاء کے بعد آئے کہ ابھی میں نے چارج لے لیا اور آپ کو مبارک ہو، بہت مخلص ہونے کے۔ میں گھر پہنچ گیا اور اطلاع آئی کہ میری والدہ فوت ہو گئی۔
یعنی اس کرسی پر وہ میرا خیال 2 گھنٹے نہیں بیٹھا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. بس یہ ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ. ویسے دستور ہے کہ ہم دنیا میں جتنے ہنسیں گے اس کے جواب میں اتنا روئیں گے، اس سے زیادہ روئیں گے. تو ہنسنے میں بہت احتیاط کرو تاکہ رونے کا موقع نہ آئے. اور اس عاجز اور فقیر کو اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے کرتے ایک القاء ہوا ہے کہ جو شخص بھی کسی مجلس میں محسوس کرے کہ میں نے یا اہل مجلس نے زیادہ ہنسا ہے تو جیسے احادیث میں کہ استغفار کرے اور معافی مانگے، توبہ کرے، یہ سب باتیں ہیں نا، تو اس کے بعد دعا مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الضحک و جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک. اللہم انی اعوذ بک من الضحک ومن جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک. خدایا ہنسنے سے، ہنسنے کی سزا سے اور اس کی وجہ سے جو کچھ پیش آنے والا ہے مجھے معاف فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. پیش کرو نا، کیا کہو گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الضحک ومن جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک. حضرت اقدس خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ بالکل ہنستے نہیں تھے، بالکل. جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا میں ایک بہت زمانوں تک غائب رہا ہوں اور چند سالوں کے لیے ظاہر ہوا ہوں اور پھر بہت بڑی مدت کے لیے غائب ہو جاؤں گا، تو میں کیا ہنسوں، کس طرح ہنس لوں بتاؤ. اے ہے اور نیو کراچی میں ایک دیوانہ تھا، دلدار نام تھا، بڑا پیارا تھا، موحد تھا، بڑا زبردست موحد، بالکل دیوانہ تھا لیکن توحید میں اول نمبر تھا. نیو کراچی کی سرزمین پر اس سے بڑا موحد نہیں تھا. تو وہ کبھی کبھی کہتا تھا کہ خاموش کیوں کھڑا ہے اور اللہ بہت بڑا ہے. دیوانہ تھا. اور کبھی کہتا تھا کس کس کو ہنس لیے اور کس کس کو رو لیے، آرام اچھی چیز ہے اور منہ ڈھک کے سوئیے. یا اللہ، سبحان اللہ. اور پنجاب میں ایک دیوانہ تھا، جب جلسے ہوتے تھے تو جلسے کے اسٹیج پر آ جاتا تھا اور جب وہ اسٹیج پر آتا تھا تو لوگ اس کو لاؤڈ اسپیکر ضرور دیتے تھے ورنہ وہ جاتا نہیں تھا، پھر ہنگامہ کرتا تھا. تو بس لاؤڈ اسپیکر پر آ کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. بس یہ کہہ کے دنیا کو حیران کر کے بھاگ جایا تھا. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس یہ ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ. یعنی ہنسنے کی سزا رونے کی شکل میں ملے گی. جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ بدلہ ہے بسبب ان کے کیے کہ. چنانچہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ رونا زیادہ چاہیے. وہ روتے بہت زیادہ ہے اور ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اللہ کے عذاب خوف کے مارے. اور وہ فرماتے ہر آنسو کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر خوشی ملے گی. صوفیاء کرام کی عقل اور ان کی معرفت بہت زیادہ ہے، آخرت کے معاملے بہت جانتے ہو. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے سمندر اور پہاڑ راستے میں، اس کو سر کرنے کے لیے آنسو چاہیے. اور وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، امام عادل، نوجوان جس نے جوانی سے اللہ کی عبادت کی،
وہ شخص جس کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ ہو، وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، موت تک اس پر قائم رہے، اور وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت تکڑی عورت نے بلایا، اس نے اللہ کے خوف کے مارے بدفعلی نہیں کی، اور وہ آدمی جس نے دائیں ہاتھ سے خیرات دی، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں رویا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کو یاد کر کے رویا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 91 اور پھر دوبارہ 191، ابو ہریرہ کی حدیث۔ یہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور آلوسی نے روح المانی میں ایک شعر نقل کیا ہے، اس کا حاصل یہ کہ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہی وہ روتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں کہ مبارک مبارک۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو تو چاہیے کہ آپ ہنس رہے ہو۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرد آئے تبسم بر لبے اوست۔ بس یہ ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ، یہ جزا ہے ان کے کیے کی۔ فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر واپس کر دے آپ کو اللہ ایک گروہ کی طرف ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ اجازت مانگ چکے ہو آپ سے نکلنے کی، نہ جانے کی، جہاد میں جانے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، بس آپ فرمائیے کہ مت نکلو میرے ساتھ کبھی بھی۔ جب موقع تھا تو نہیں جا رہے تھے، اب کیا فائدہ ہے؟ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز قتال نہ کرو میرے ساتھ دشمن سے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم راضی ہو گئے ہو پہلی بار بیٹھنے پہ، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں سے۔ وہ منافق مرا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رأس المنافقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافقین تھے ان سب کا سرغنہ ابی ابن سلول تھا، لیکن حسن اتفاق سے اس کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ حد درجے مخلص جان نثار صحابی تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے احد کے موقع پر 200 آدمیوں کو ساتھ کر کے میدان سے چلا گیا، صحابہ کرام میں کمزوری اور سراسیمگی پیدا کرنے کے لیے، اور عفق کے موقع پر ام المومنین پر تہمت لگانے میں آگے تھے۔ اور حضرت کے غیر حاضر صحابہ تبوک میں ان کو تبکیہ دے رہا تھا، اور مختلف موقعوں پر پیغمبر کے خلاف سازش کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے 77 موقع پر منافقت کی اس نے، 77 موقع پر، اور ہر منافق نے جو شرارت کی ہے اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول شامل تھے۔ لیکن جب وہ مرا تو ایک تو حضرت نے اپنی قمیض دی، کیونکہ بدر میں عباس قید ہو کے آئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور اس پر کسی کا کپڑا پورا نہیں تھا سوائے سلول کی۔ تو حضرت انتقام بدلہ ضرور اتارتے تھے کہ میرے چچے کو قمیض دیے، میری قمیض دے دے، اور آپ نے رال اس کے منہ میں دیا، اور جنازے کی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے اور حضرت سے کہا یہ تو وہ بے ایمان ہے دنیا کا، یہ تو وہ شرپسند ہے، یہ تو وہ خبیث آدمی ہے، اس کے جنازے پڑھتے آپ، اس کی منافقت کوئی ڈکی چپی ہے۔ حضرت نے کہا آخر عنی یا عمر، پیچھے ہٹو، پیچھے ہو جاؤ،
میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھے منع نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی معاف نہیں کروں گا، میں 75 مرتبہ کر لوں، مجھے کب منع کیا ہے؟ حضرت کا فہم قرآن کا اور ہے، دنیا کا اور ہے، نبی جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا، اور آپ نے تیاری کر لی۔ حق تعالی شانہ نے اس پر حضرت عمر کی موافقت کی اور آپ کو جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، نماز نہ پڑھائے ان میں سے کسی کی، ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ مردے کی قبر پر دو وجہ سے آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، یا دعا کے لیے یا واعظ کے لیے۔ صحابہ اور نبی کا دستور تھا، قبر پر واعظ بھی ہوا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں باب قائم کیا ہے، باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے وَلَا يُشْرَعُ دعا إِلَّا قَائِمًا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت طریقہ ہے، کیونکہ بیٹھنے کے کوئی خاص ماحول نہیں ہے، اور اگر کوئی تلاوت، ذکر، تسبیح دیر تک مراقبے کے لیے بیٹھنا چاہے تو بالاتفاق بیٹھنا چاہے۔ عام طور پر مردے کے ساتھ معاملات اختصار کے ہوتے ہیں، وہی مڑو سر کلی لکھی گی، وہاں کوئی معاشرت نہیں کر سکتا، بس کسی بزرگ ولی قریب عزیز کی قبر پر آپ گئے اور چند لمحوں کے لیے کھڑے رہے اور آپ نے سلام کر کے فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی، روانہ ہو گئے۔ علیک ان تزور قبری حولا ومن یبک حولا کاملا فقد اعتذر، کم از کم 1 سال تک تو میری قبر پہ آتے رہو، ایک شاعر کہتا ہے، اور جو 1 سال تک قبر پر آیا گیا وہ معذور ہے، پھر بعد میں لوگ نہیں جاتے زیادہ۔ فاتحہ اور دعا ہر جگہ سے ہو سکتی ہے، لیکن قبر پر جانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو زندوں کے مردے کے قبر پر جانے سے مردے کو انس ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ صحابی نے انتقال سے پہلے کہا تم میری قبر کے پاس رہو یہاں تک کہ میں فرشتوں کو جواب دے سکوں، تمہاری وجہ سے میرا دل مضبوط ہوگا۔ ثم اجلسوا حول قبری، پھر کچھ دیر تک میری قبر پر بیٹھ جاؤ، حتی اراجع رسل ربی، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں کو خیریت سے واپس کر دو۔ اور کہتے ہیں قبر پر اتنی دیر تک رہے کہ ایک اونٹ کٹھے تقسیم ہو جائے، بہت جلدی نہ کرے، آرام سے رہے۔ فتاوی عالمگیری میں تو لکھا ہے کہ جنازے کے بعد لوگوں کے منتشر ہونے سے پہلے مردے کی قبر پر ایک کو قرآن مجید پڑھ کے بخش دو۔ عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز، 500 فقہائے ہند و حجاز نے لکھا ہے۔ یہ اپنے لوگ ہی کر سکتے ہیں، دوسرے اور پرایوں کا کیا کام ہے کہ وہاں ختمے پڑھیں، چند صورتیں کھڑے کھڑے پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ تلاوت ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ من جملہ فوائد میں سے زیارت کرنے والے کے لیے سبق و عبرت ہے۔ یہ تینوں فائدے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ملفوظات کمالات اشرف 190 نمبر ملفوظ میں نقل کیے۔ نہ پڑھیے نماز ان میں سے کسی کی جب وہ مر جائے کبھی بھی، نہ کھڑے ہو اس کی قبر پر۔ اللہ اللہ
انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک یہ کفر کر چکے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور یہ مر گئے، وہم فاسقون، حالانکہ یہ کافر تھے۔ یہاں فاسق کافر کے معنی میں، کیونکہ انہم کفروا آ چکا ہے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال و اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک ارادہ ہے اللہ کا کہ سزا دے ان کو دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی روح، وہم کافرون، یہ کافر مرے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب آ جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ کی ایمان لے آؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو حضرت کے ساتھ، استاذنک اولو الطول منہم، اجازت مانگتے آپ سے گنجائش والے ان میں سے، ٹھیک ٹھاک مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک جہاد والے ہیں، کرتے نہیں۔ وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑے، نقم مع القائدین، ہم ہونا چاہتے ہیں بیٹھنے والوں میں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہو گئے کہ ہو جائے پیچھے بیٹھنے والوں میں، وطبع علی قلوبہم، مہرے لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن پیغمبر جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں مال و جان سے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، ان کے لیے اونچے درجے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار فرمایا اللہ نے ایسوں کے لیے جنتیں، تجری من تحت الانہار، کی بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، آ گئے بانگیر دیہاتی، اعراب جافی، گاؤں کے لوگ، سخت مزاج۔ ایک بہت بڑے آدمی تھے، مجھے کہا میرے ساتھ مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کی خدمت میں ہم گئے۔ حضرت کی خدمت میں بادشاہ بھی ادب سے رہتا تھا، خدا تعالیٰ نے علم کی ایک جلالت و تقدس دیا، اور بڑے بڑے اکابر علماء ان کے سامنے ایسے ہوتے جیسے اطفال، چھوٹے بچے، بالکل بالکل اس طرح ہوتے تھے۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب مصلی سے پیچھے میں نے دیکھا، مصلی پہ کھڑے سے تکبیر ہو چکی تھی، اور حضرت وضو خانے سے نکلا، السلام علیکم لالا معافی مانگا، ماتا پتہ نہ میں دیکھ لاڑو شاہ، یا خدا یا پاک، لالا معافی مانگا، مجھے خبر نہ مجھے تو موجودی شاہ تعالیٰ دمر احترام میں خلق کو کھولو۔ لیکن اس شخص نے حضرت کی خدمت میں ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ مرتے دم تک مجھے یاد رہا، کیونکہ وہ اعرابی تھا، جافی تھا، بیوقوف ہوتے ہیں بڑا۔ وہ استاذ کو میں نے ایک دن واقعہ کسی اور کو سنایا کہ حضرت یہ احترام بھی کرتے ہیں پھر بھید بھی، تو حضرت نے فرمایا ایک افغانی کابلی ہندوستان چلا گیا، علم پڑھ کے آیا، تو افغانیان جمع ہو گئے کابلیان، انہوں نے کہا آغائے ماں خدا می باشد، ہمارا بھائی جان خدا بن گیا ہے۔ تو اس نے کہا توبہ کرو ظالم، یہ کیا کہا؟ تو پھر کہا کشتزن کسری نفسی بھی کنت، ابھی اس کو خدا کہا اور ابھی اچھی بڑی موٹی تازی گالی دے دی کہ یہ ایسا ایسا ہے، اس لیے کسر نفسی کرتا ہے۔ تو وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانے بنانے والے دیہاتی، دیہاتیوں کے ہاں آداب کم ہوتے ہیں، اور ہمارے ایک بڑے عالم عدالت گئے تو وہ وہاں وہ عرض نویش ہوتے ہیں نا، لوگوں کی درخواستیں لکھتے ہیں، تو اس نے کرسی دے دی، کاکا کے نا چاچا بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا میں چاچا نہیں ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں۔ تو اس نے کہا میری کرسی واپس کرو، میں نے سمجھے چاچا ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب وہ جٹ آدمی شیخ الحدیث کیا جانتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کی مثال کوڑے کی ہے، کوڑا دے مثال دا ڈیران دے کہ سمرا پکلاس ہوئی بدبوئی میں تروزی غل میں تروزی، بس خبر ہو سب لگا تو وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانگیر دیہاتی، بہانے کرتے ہیں۔
ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتا تھا تو اس طرح پوچھتا تھا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو بول دیں، اگر نہیں آتا ہے تو پھر چھوڑ دیں اسے۔ ہر بات مزمل بھائی اس زمانے میں ساتھ ہوتے تھے، جہانگیر میں بھی ساتھ تھے، تو مزمل بھائی نے کہا کہ بس چھوڑیں آپ یہ باتیں، آپ مسئلہ پوچھیں۔ تو کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ سب مسئلے ان کو آتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے مزمل کو کہا اس کو جیسے چھیڑیں گے نا، اس کی مثال کوڑے کی ہے، ڈیران مثالیں نے 10 بتنا غلو اسی کپرے کے نقبل حال بات وجال معذرون من العراب، اور آ گئے دیہاتی، بہانے کرنے والے دیہاتی۔ ایک دیہاتی عالم سے پڑھنے میں چلا گیا، عالم تھا لیکن آراب کا باپ تھا، وہ آراب میں رہتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، اگلے سال کراچی آنا تھا، فصول اکبری اور کافیہ شافیہ اور بدیع المیزان اس کو سیٹ کرنا تھا۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان سے یکدم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ بڑے حضرت نے معذرت کی کہ میں تفسیر اور فقہ پڑھا سکتا ہوں اور کتابیں میں بوڑھا ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں حضرت صاحب مولانا عبدالحنان نے مجھے خط لکھ کے دیا اس دیہات میں اس بزرگ سے پڑھنے کے لیے، بالکل کٹر دیہاتی بولی۔ جمعہ کا دن تھا، میں پہنچ گیا۔ مجھے کہا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھاؤ۔ ایک اتنا کونڈا تھا، کونڈا خانک تھا، وہ اصل گھی کا بھر کے لایا اور اس میں گڑ ڈالا اور 10 روٹیاں تھی بڑی بڑی۔ مجھے کہا کھاؤ۔ تو گھی کے ساتھ تو آدمی تھوڑا سا لے تو دل بھر جاتے، میں تو چھوٹا تھا۔ مجھے کہا آپ علم نہیں پڑھ سکتے، آپ 2-3 دن میں مرنے والے ہیں۔ پہلے تو مجھے دیر تک کہا کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کھا لیا۔ کہا یہ کھانا تم نے کھا لیا؟ اتنے دور سے آئے ہو اور آپ سبق نہ پڑھے، کیونکہ آپ عنقریب 2 یا 3 دن میں انتقال کرنے والے۔ مجھے سبق سے زیادہ جان کی پڑ گئی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ نہ کھائے۔ وہ 10 روٹیاں توڑ دی اسی گھی میں، اس کو لت پت کیا، مالیدہ بنایا اور آستین شریف یہاں تک لے آئے اور اس کو ایسے ایسے کیا۔ یقین فرمائیے آخر میں وہ کنڈے کا جو کنارہ تھا اس کو انگلی سے چاٹ رہے تھے، ختم ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ آرڈر دینے والے کہ 10 اور لاؤ۔ 10 روٹی اور 1.5-2 کلو اصل گھی وہ کھا لیا۔ پھر میں نے کہا اب یہ جا کے کہیں لیٹیں گے، بیمار ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، ممبر پر بیٹھ گئے، 1.5 گھنٹہ واز کیا، خطبہ دیا، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد مجھے کہا کھانے کا ٹائم اب ہو گیا، دعوت ہے اور زبردست پلاؤ بنا ہے، اس میں تو چلے جاؤ ساتھ۔ میں نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں، میں چاہ رہا ہوں۔ کہا آپ سبق تو پڑھ نہیں سکتے؟ بالکل آپ جائیں۔ وہ چلے گئے دعوت میں۔ میں جب واپس آیا، حضرت اقدس حضرت استاد مولانا لطف اللہ نور اللہ برکتہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی فلاں جگہ۔ کیوں؟ میں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت اتنے ہنسے، پوری زندگی میں نہیں ہنسے، بار بار منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اوہو آپ تو حضاجر کو دیکھ کے آئے، پتا کو حضاجر لی دو۔ خیر حضرت نے فرمایا ساری کتابیں لاؤ، میں پڑھاؤں گا، کہیں مت جاؤ۔ میرا اس میں بہتری تھی الحمدللہ۔ حضرت 60 سبق روزانہ مجھے پڑھاتے، 3 مہینے میں 1 سال کا نصاب پڑھا دیا۔ وجال معذرون من الاعراب، ایک اور بڑا مولوی ہے لیکن ہے دیہاتی طرز کا۔ یہاں ہمارا مہمان تھا، اب یہاں کھانا ذرا رات کا آرام سے لگتا ہے، وہ جلدی کھانے کا عادی ہے، بار بار کہتا تھا کھانا جلدی لاؤ۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب بھی تھے، وہ مجھے کہتے ہیں ذرا جلدی کرے، بعضوں کی آنتڑیاں القاریہ تو پڑھ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں القاریہ خبر ندا چنوے راشن ملا ونشی ندا کلمی بھی زور راشن دلئی نقصان پیدا کی۔ مولانا عبدالحنان ہوئی جٹ سڑے دے خدا علم ور پڑے او جاہل لے گئے۔ وجال معذرون من الاعراب،
آ گئے بہانگیر دیہاتی، اوہو، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت مل جائے، وقعد الذین، اور بیٹھ گئے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور رسول سے، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں عذاب دردناک۔ اللہ 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 اللہ، خلیفہ حج کے لیے آیا تو حکم ہوا کہ مطاف خالی کرو، کیونکہ خلفاء ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھرا مارے۔ ایک دیہاتی درمیان میں آیا اور خلیفہ کو کہتے ہیں، اے ظالم کہیں کا، باہر کم ظلم کیا کہ اندر آ کے ظلم کا بازار گرم کیا، ظالم کہیں کا، اور ساتھ ساتھ طواف کر رہا ہے اور لمبا سوٹا ہاتھ میں ہے، اور جب بادشاہ قریب آتے کہ ظالم کہیں کا۔ اب بادشاہ غصے سے بھرا ہوا ہے، لیکن وزیر مشیر کوئی کچھ کہتا نہیں۔ جب طواف ختم ہو گیا، بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے بار بار ظالم کہتا ہے؟ اور فرزدق کعبے کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ چیخ پڑا کہ اس کا پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، البیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہے کہ پورا مکہ اس کو جانتا ہے، اور حرم اور کعبہ اور طواف اس کو جانتا ہے، اور قریب ہے کہ جب یہ حجر اسود کو بوسہ لینے آئے تو حجر اسود آگے بڑھے اور ان کا بوسہ لینے لگے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، آل رسول، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم و افقاہ تھے۔ امام اعظم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت کے استاد ہے امام زین العابدین، اور ان کا لڑکا ہے امام جعفر صادق، وہ امام ابو حنیفہ کا ہم اثر ہے اور حضرت کا شاگرد ہے، یاد رکھنا۔ ذہبی نے لکھا ہے سیر الاعلام میں، کان یختلف عند ابی حنیفہ ویستفید منہ۔ امام اعظم اور زین العابدین کی طالب علمی میں مناظرہ موجود ہے باقاعدہ، لیکن امام صاحب نے کہا اعلم الناس ما تحت السماء وفوق الارض، لوگوں میں بڑے عالم زین العابدین ہیں۔ رہتے تھے ایسے میلے کو چھیلے، بادشاہ پہچان نہ سکا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے تو فرزدق چیخ پڑا۔ فرزدق نے کہا اس جیسے شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس کو تو حرم، کعبہ، مطاف، حجر اسود، انہی کے گھر میں تو دین آیا ہے، اور انہی کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور انہی کے نانا کی تابعداری پورے عالم کے جن انس پر فرض ہے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو وہ بھی دیہاتی شکل میں تھے، لیکن علم کا گنجینہ تھا، علم کا گنجینہ تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن مسلم شریف اور ترمذی کے لیے مولانا رشید احمد کے پاس روزانہ گنگوہ جاتے تھے 2 سبق، اور بخاری اور دیگر کتب مولانا محمد قاسم صاحب دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ سارا دن شیخ الہند کبھی وہاں جا رہے کبھی یہاں آ رہے۔ تو مولانا رشید احمد صاحب نے مولانا محمد قاسم سے پوچھا محمود الحسن کچھ جانتا ہے؟ مولانا محمد قاسم نے ایسا دیکھا، کہا جانتا ہے۔ مولانا محمود الحسن کا علم اس وقت جب ہم سے پڑھ رہا ہے اتنا ہے کہ اگر ہندوستان پر تقسیم کیا جائے تو کوئی جاہل نہیں رہے۔ اور حضرت گنگوئی نے جب یہ بات سنی تو فرمایا واقعی ہمارے مولوی محمود الحسن علم کا کٹلا ہے، پورا علم سے بھرا ہوا ہے۔ وجال معذرون من الاعراب، آ گئے بہانگیر اعراب، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دی جائے نہ جانے کی جہاد میں۔ وقعد الذین، اور بیٹھ گئے وہ لوگ کذبوا اللہ ورسولہ، جو جھوٹ بول رہے تھے اللہ اور رسول سے، صرف سے مومن ہی نہیں تھے۔ سیصیب الذین کفروا،
ان قریب پہنچے گا کافروں کو منہم ان میں عذاب علیم، عذاب دردناک. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، سب تو ایک جیسے نہیں ہے، کچھ واقعی ناتوان ہیں، کچھ واقعی بیمار بھی ہوتے ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے. حسان بن ثابت نے آپ کی خدمت میں رویا، میں تو جہاد نہیں کر سکتا، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، جا ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا حسان، آپ کے اشعار مشرکین پر تیروں کے بوچھاڑ سے زیادہ گرتے ہیں. آپ اشعار کہتے ہیں یہی آپ کا جہاد. نبی کا سینہ وسعت میں سمندر سے بڑا ہوتا ہے اور رحم و کرم میں آسمان سے بڑا ہوتا ہے. ناحق کسی کو نہیں دبایا جاتا ہے. اور آسمان و زمین گواہ ہے کہ جب سے عربی بولی گئی ہے شعر میں حسان جیسے شعر کسی نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جبریل کو لگایا تھا. بخاری میں انما کا جبریل یؤیدک، اے حسان جبریل آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اشعار پر آپ کی حمایت کر رہا ہے. نہیں ہے ناتوانوں پر، ولا علی المرضى، نہ بیماروں پر، ضعفاء ضعیف کی جمع، مرضى مریض کی جمع. ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر، لا یجدون ما ينفقون، وہ پاتے ہی نہیں کہ خرچ کر لے. حرج، کوئی اعتراض. لیس علی الضعفاء حرج ولا علی المرضى حرج، تمام جملوں کی خبر ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، یہ سچے معذور ہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ یہ خیر خواہ ہے اللہ اور رسول کے. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکوکاروں پر کوئی اعتراض. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری دے. ابو موسیٰ اشعری اپنے لوگوں کو لے کے خدمت اقدس میں آیا. قلت ما لا اجد ما احملکم علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نہیں پاتا وہ جو سواری کے لیے دے دوں تم کو. حضرت کی خدمت میں ہے کہ حضرت ہم بھی جانا چاہتے ہیں تبوک، سواری کا انتظام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری واری نہیں، اور غصے ہو گیا آپ کو، اور قسم کے انداز میں کہا. وہ چلے گئے اور بہت افسوس کیا کہ اور تو خیر ہے، حضرت ناراض ہے بہت زیادہ، اور حضرت غصے ہیں اور قسم کھائی آپ نے، اور نبی کی قسم آسمان سے زیادہ وزنی ہوتی تھی. تولوا، وہ چلے گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور آنکھیں ان کی بہا رہی تھی آنسو، حزناً، غم کے مارے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ پاتے نہیں ہیں جو خرچ کر لے. چند لمحے نہیں گزرے تھے خدمت اقدس میں غنائم کے اونٹ آ گئے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ کو بلاؤ. وہ آیا اور اس کے ساتھی کہا ایک ایک آدمی کو دو دو اونٹ دے دی. دو دو اونٹ. نبی ایسے سخی ہوتے. وہ باہر نکل کے پھر اندر آئے اور کہا حضرت آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا، میرے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں جب بھی قسم کھاتا ہوں اور پھر بہتر دوسری طرف دیکھتا ہوں، قسم توڑ دیتا ہوں اور وہی کرتا ہوں. اب یہ کہ نبی پر کفارہ ہے یا نہیں، ایک روایت میں صریح ہے کہ آپ نے فرمایا میں کفارہ دے دیتا ہوں. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ پاتے نہیں ہیں جو وہ خرچ کر لے. ایک بہت بڑے عالم ہندوستان میں تھے، علامہ امیر جہانگیروی، اور دوسرے بڑے عالم اس پائے کے جہانگیرے میں تھے. تو اس بزرگ نے جہانگیرے والے کو لکھا کہ آپ کسی موقع پر ہندوستان آ گئے. اس زمانے میں ایک ریل گاڑی چلتی تھی پشاور سے دہلی تک، اور 5.5 روپے ٹکٹ تھا بس.
اور ایسی گاڑیاں بھی ہوتی تھی کہ بس 10.5 روپے کے ٹکٹ لے پھر ہندوستان میں جہاں جانا ہو. لیکن زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. تو وہ جہانگیرے والے بزرگ جو تھے وہ ہندوستان والے بزرگ کو خط لکھ رہے تھے. وہ خط میں نے دیکھا ہے. کمال یہ اس خط پر وہ لکھ رہے ہیں دستی تہی از دولت محروم کر دمارا ہم بودے مسافت مغموم کر دمارا. کیسے زمانہ تھا. علماء فارسی پر ایسے قادر تھے جیسی پشتو پر اردو پر قادر ہوتے. فلفور شعر لکھا دستی تہی از دولت محروم کر دمارا. ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں آپ کی خدمت میں آنے سے محروم ہو. اور ہم بودے مسافت مغموم کر دمارا. راستہ بھی بہت بڑا ہے اس لیے بہت غمگین ہو. یہ لکھ رہے تھے اور آنسو سے رو رہے تھے. یہ جو بزرگ تھے ان کا خط ایسا تھا کہ ان کا ایک لڑکا ہندوستان میں ایک ناحق کیس میں گرفتار ہو گیا. انہوں نے فارسی میں وہاں کے سیشن جج کو خط لکھا جس کے عدالت میں کیس چل رہا. اس نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اس کو چوما, سینے اور پیشانی پہ رکھا. اوہ دنیا میں ایسے قابل ہاتھ ہیں جن کی انگلیاں یہ لکھ رہی ہے. یہ خط ہے. پورے ہندوستان کے قابل لوگ ایک طرف یہ دوسری طرف. جیل گئے اور ان کے بیٹے کو کہا اوہو آپ کے والد کا خط آیا ہے. میری پوری زندگی میں میں نے ایسے قابل آدمی کا خط نہیں دیکھا. آپ آئے نکلے ہوئے رہا کر دیے. آپ یہ پیسے لے اپنے گھر پہنچے. میں جاؤں برطانیہ کی حکومت جاؤں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے وہ تمام خطوط ان کے بیٹے نے مجھے ہی دیے کہ یہ آپ رکھ لیں. اور واقعی وہ خط کیا ہے لال و جواہر اور موتیاں ہیں جو پروئی گئی ہے. انما السبیل علی الذین بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے یستاذنونک جو نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں وہم اغنیاء حالانکہ وہ مالدار ہیں. توفیق ہے جانے کی. رضوا بان یکونوا مع الخوالف وہ خوش ہے کہ ہو جائے پیچھے بیٹھنے والوں میں. وطبع اللہ علی قلوبہم اور مہر لگا لی اللہ نے ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون بس وہ جانتے نہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم یہ بہانے بنائیں گے تمہیں جب تم واپس چلے جاؤ ان کی طرف. تبوک سے واپس ہو کے اے نبی آپ اور آپ کے صحابہ جب مدینہ پہنچے تو یہ بہانہ گیر آ جائیں گے. قل لا تعتذروا آپ فرمائیے بہانے مت کرو. لن نؤمن لکم ہرگز ہم باور نہیں کریں گے تم پر. یہاں پر نؤمن کا معنی باور ہے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم ابھی بتا دیا اللہ نے تمہارے اندرونی حالات تمہاری خبریں ہمیں پتا ہے. وسيرى الله عملكم ورسوله اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال اور پیغمبر بھی. اللہ تو نتائج دیکھے گا اور پیغمبر ظاہری اعمال. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ پھر لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف اللہ کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون بس بتا دے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. سیحلفون باللہ لکم ان قریب یہ قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے. اذا انقلبتم الیہم جب تم پلٹ جاؤ ان کی طرف. لتعرضوا عنہم تاکہ تم چھوڑ دو انہیں. یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں کہ ہم معذور تھے ہم بیمار تھے ہم جا نہ سکے ہم افسوس کرتے تاکہ تم چھوڑ دو اعراض کرو. فاعرضوا عنہم چھوڑو انہیں. انہم رجس یہ گندے ہیں. ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جزاء بما كانوا یکسبون یہ سزا ہے بسبب ان کے کیے کی. غور فرمائیے کہ موقع پر غیر حاضر ہونا اور اہم کام کے وقت نہ جانا کتنا خطرناک ہے. اللہ کتنا ناراض ہے اس. اللہ میرے والد صاحب جہانگیرے میں بیمار تھے. میں عیادت کے لیے گیا تھا. اچانک محرم شروع ہوا. اس زمانے میں محرم میں کراچی کے علماء کی گرفتاری ہوتی تھی اور ان میں بھی شامل تھا. تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ محرم کب ہے.
وہ بیمار تھے بہت. میں نے کہا ابھی دن باقی ہے. کہا نہیں محرم شروع ہو گیا. آپ کو وہاں کے علماء نے اعتماد کیا ہے اور آپ ڈرے نہیں, آپ سیدھا جائے وہاں. جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے مسلک کے لوگوں کی ہمت کم ہو جائے گی. یہ بھی دیہات کے رہنے والے تھے, لیکن نام تھا والد صاحب کا محمد عاقل اور اسم با مسمہ سے. الحمدللہ میں اب جو سوچتا ہوں تو لوگ تو اپنی اولاد کو بچاتے ہیں, گھروں میں چھپاتے ہیں, اور والد صاحب نے مجھے کہا نا, عالم اس کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈرے, عالم اوروں کی ہمت بڑھا کر. چنانچہ مجھے نہیں چھوڑا اور وہ فوت ہو گئے. میں جب جا رہا تھا جنازہ ہو چکا تھا, لیکن مجھے کہا اگر آپ یہاں بیٹھے رہے اور وہاں علماء کو تکلیف ہو تو میں آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں, آپ جائیں. خود مجھے رخصت کر لیا زبردستی. ان کی کرامت تھی کہ اس سال سے گرفتاری ختم ہو گئی. اس سے پہلے ہمیشہ بلا ناغا محرم و سفر ہمارا جیل میں ہوتا تھا. یحلفون لکم, یہ قسم کھاتے ہیں تمہارے لیے, لترضوا عنہم, کہ تم خوش ہو جاؤ ان سے. فإن ترضوا عنہم, پس اگر تم خوش ہو بھی گئے ان سے. ظاہر نبی اور صحابہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین, بس بے شک اللہ تو خوش نہیں ہوگا فاسق لوگوں سے. جب خدا خوش نہیں ہے تو اور لوگوں کے خوش ہونے سے کامیابی نہیں ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, دیہات کے لوگ بہت سخت کفر اور منافقت میں. دیہاتیان بڑے کافر اور بڑے منافق ہوتے. یہ وہ جن کی تربیت نہیں ہوئی, اور یہ وہ جو دین سے دور ہے. وَأَجْدَرُوا, اور زیادہ لائق ہے. اجدرو الیقو, اجدرو احرا, وبالاجابت جدیر, اللہ قبول کرنے کے لائق ہے. وَأَجْدَرُوا, اور لائق ہے اللہ یعلمو, کہ نہ جانے, حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, حدود وہ جو اتارے اللہ نے پیغمبر کو. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. تو اگر دیہاتی ہے لیکن علم جانتا ہے تو وہ اس شہری سے افضل ہے جو علم نہیں جانتا. حاصل آیات کا یہ نکلا. ومن الاعراب, اور دیہاتیوں میں سے من بعض ایسے ہیں, یتخذ, جو سمجھتے ہیں, ما ينفق مغرما, وہ جو خرچ کرتے ہیں تاوان. دیہاتوں کا ایک بہت بڑا آدمی تھا, مجھے کہا آپ یہاں مدرسہ بنائے. اس کے ایک کارخانہ گھی کا ہے, سریے کا ہے, چائے کی پتی کی فیکٹری ہے, سب چیزیں چل رہی. میں نے کہا مجھے کتنا چندہ دیں گے؟ کہا محلے کی مسجد میں جمعے میں 5 روپے دیتا ہوں, آپ کو 6 روپے دے دوں. اور میں نے کہا نہیں, آپ مجھے 15,000 کا. 15,000. میں نے کہا آئندہ جہانگیرے کے پل سے اس طرف آپ کو نہ دیکھو. ہم 25 سال میں بھی آپ کو یہ نہیں دیں گے. دیہاتیوں کا دل سخت ہوتا ہے بہت. وہ سمجھتے ہیں جو ہم خرچ کرتے ہیں نقصان ہو گیا بہت بڑا, اور کہتے ہیں ہندوستان کے لوگ کم عقل ہیں. علماء ان کو ترغیب دے دیتے ہیں, وہ پیسے لٹا دیتے ہیں. ہمیں دیکھو, سب علماء ہم سے آئے ہیں, ہم ان کے کہنے سے ایک پیسے بھی خرچ نہیں کرتے. میں نے کہا اس لیے اللہ نے دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بنایا. شاہ اسماعیل نے آ کر زبردست غلطی کی, اسلامی نظام تمہارے یہاں نافذ کیا, تم نے مل کر کے ان کو بما مجاہدین کے ذبح کیا. تمہاری شکل تو آئینے میں پہلے سے معلوم ہے ہمیں. ومن الاعراب, اور دیہاتیوں میں سے من ایسے ہیں, یتخذو, جو سمجھتے ہیں, ما ينفقو, وہ جو خرچ کرتے ہیں, مغرمن, کہ تاوان ہو گیا. ایک بہت بڑا آدمی آیا تھا وہی دیہاتوں میں, تو ایک خیرات خور پہنچ گیا خدمت میں. خیرات خور جو لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں, اس کو 300 روپے دے دیے. 2-3 سال بعد دوبارہ آیا, وہ خیرات خور پھر پہنچا تو اس کو 60 روپے دے دیے. اب وہ سمجھتا تھا کہ پہلے 300 دیے, آج 500 دیں گے, اس نے 60 دیے.
کچھ دیر بیٹھا رہا، جب لوگ کم ہو گئے کہا خان صاحب میں 2 سال پہلے خدمت شریف میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے مجھے 300 روپے سے نوازا تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے؟ کہا اب کتنے؟ کہا 60۔ کہا وہ گزشتہ والے 240 واپس کر دے، وہ 200 سلوی خراو پس کا غلطی سر راغلی شاما سین پغاڑ روانو منڈے والا ویر زورورو نلری ہو سکے گورا بیارا نہ پیسے وڑی کمنڈا روان۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تاوان، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردش زمانے کا۔ جب ہم چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کراچی کے حالات خراب ہے، کیسے آئے ہیں؟ وہ اس انتظار میں کہ حالات اتنے خراب ہو جائے کہ یہ لوگ وہاں چھوڑ دیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں وہاں مرا ہوا افضل ہے یہاں کے زندے سے۔ غیرت کی زندگی مختصر صحیح، لیکن بغیرت کی زندگی طویل کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہے، فضول ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر گردش زمانہ پڑے گی، ہمیشہ پریشان، ہمیشہ عذاب قہر میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سن رہے جان رہے ہیں۔ ومن الاعراب، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہے، ان میں بھی ملائک اور صوفیاء، کامل و اکمل علماء اور اولیاء موجود ہیں۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ و آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں کہ وہ نزدیکی کا باعث ہے اللہ کے ہاں، خدا کے ہاں نزدیک کرنے والا ہے۔ وصلوات الرسول، اور پیغمبر کی دعائیں لینے کے لیے۔ الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھو یہ بہت قربت و عبادت ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کر دے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کرنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قربات عند اللہ، اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہو جاتی۔ ویسے کسی کو کہنا میرے لیے دعا کریں، نماز ختم ہوتی ہے لوگ آ جاتے ہیں حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، خاص وقت میں دعا کریں۔ خاص وقت میں اپنے لیے کروں گا یا بدھو تیرے لیے کروں گا؟ میرے خاص وقت میں تیرا کیا حصہ ہے کہ تیرے لیے میں دعا کروں؟ اور ایک ساتھی تھے ہمارے، اس نے کہا میں دعا تو اپنے لیے کرتا ہوں، البتہ اگر یاد آئے آپ تو آپ کے لیے میں دعائیں کر لوں گا۔ تو اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا مجھے چھیڑنے کیوں آئے آپ؟ دعاؤں کے طریقے ہیں، آداب ہے۔ دعا جب دل خوش ہو کر کے نکلتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ اس لیے لوگ بڑے بڑی خیرات، صدقات، نفقات، مساجد، مدارس، جہاد اور دین کے بڑے بڑے مکارم بجا لاتے ہیں تاکہ دل سے دعائیں نکلیں۔ الا یاد رکھو انہا قربۃ لہم، یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے ہاں نزدیکی کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تیسرا فائدہ اللہ ان کو رحمتوں میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم،